بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد میزبان محفل محترم جناب ایان علی قادری صاحب و اذان علی قادری صاحب، آصف نشائی صاحب اور مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر ارشاد فخری صاحب زید شرفو، محترم جناب قاری بشیر صاحب، ہمارے محمد اکرم نورانی صاحب، راجہ عبدالحفیظ صاحب اور سارے ہی آپ صاحب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ جو محفل ہے یہ تقریباً گزشتہ 4 سال سے ہو رہی ہے اسی جگہ پر، اور یہ بچے ماشاءاللہ اپنے نانا جی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. مرحوم محمد ایوب صاحب کے لیے آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے. اب ان کے والد صاحب بھی دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے بھی ایصال ثواب ہو جائے گا. اور عنوان یہ رکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ مہینہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل رہا ہے، اور میں نے اسی مناسبت سے آیہ شریفہ پڑھی ہے. گزشتہ سال بھی اسی آیت کو موضوع بنایا تھا، مگر چند باتیں جو میں کہنا چاہتا تھا وہ وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں کہہ سکا. اور اس مرتبہ بھی جو وقت دیا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ہم اپنا پروگرام اختتام کریں گے. قرآن کریم نے فرمایا ہے الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ، تو اللہ رسول کی مدد کر چکا ہے. تھوڑا سا آپ قرآن کو سمجھیں. ہم نے تو آج تک یونس بھائی یہی سبق سمجھا ہے اور سنا ہے لوگوں سے کہ مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے. ہم تو رسول اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں، استمداد کہتے ہیں. لیکن قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر رسول کی مدد نہیں کرو گے تو پتہ چلا کہ اللہ کچھ لوگوں سے رسول کی مدد کروا رہا ہے. تو مدد کرنا شرک ہوتا، تو اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو پتہ چلا کہ اللہ سے مدد مانگنا اس کا معنی کچھ اور ہے، اور نبی سے مدد مانگنا اس کا معنی کچھ اور ہے. اور نبی اپنی امت سے کہے کہ میرے ساتھ تعاون کرو، قرآن اس کو مدد کا نام دیتا ہے، پتہ چلا اس کا معنی کچھ اور ہے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ آیہ شریفہ سورہ توبہ کی ہے اور جنگ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی.
تمام مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر تمام صحابہ کرام پر عتاب فرمایا سوائے سیدنا صدیق اکبر کے۔ عتاب کا معنی لمبی چوڑی میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ بڑا آدمی اگر کوئی کام نہ کرے تو اس سے گلہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ معاذ اللہ پاک نے صحابہ پر کوئی ایسی بات فرمائی، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے یہ بات کہی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لاؤ۔ یا اللہ کیسا ایمان لائے؟ فرمایا جس طرح میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں ایسا ایمان لے کے آؤ۔ ان کافروں کو یہ بات اتنی بری لگی کہ انہوں نے آگے سے کیا کہا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، معاذ اللہ کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائیں۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ پر تبرہ کرنا، صحابہ کے خلاف بات کرنا، صحابہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ تو اللہ پاک نے آگے جواب یہ فرمایا بیوقوف یہی ہیں مگر ان کو اپنی بیوقوفی کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم پڑھ رہے تھے نا تو استاد صاحب کہنے لگے جن کو یہ بیوقوف سمجھتے تھے اصل میں وہ بیوقوف نہیں تھے، وہ تو مصطفیٰ کریم پر مر مٹنے والے لوگ تھے۔ جب کوئی بندہ کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہو نا تو اگلا دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ بلا تشبیہ بلا تمثیل یہ بیوقوفوں والی حرکتیں کر رہا ہے اسامہ بھائی۔ وہ اس کو یہ سمجھ رہے تھے، مگر صحابہ کا ایمان بھی بڑا کامل۔ اور قاری بشیر صاحب بخاری میں کئی دفعہ یہ حدیث پاک امام بخاری نے درج فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ بخاری شریف میں امام بخاری نے کئی دفعہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرما رہے ہوتے یا آپ سینہ مبارک کا بلغم مبارک نکال رہے ہوتے نخامہ، یا اپنے ناک مبارک سے ناک مبارک نکال رہے ہوتے تو صحابہ کرام ہاتھ آگے کر لیتے تھے۔ نخامہ اور مخاط، گفتگو کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تو قرآن تو یہ بتاتا ہے اور بخاری شریف یہ بتاتی ہے کہ صحابہ کرام فنا فر رسول تھے۔ کیا تھے حفیظ بھائی؟ فنا فر رسول تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکوٹی پر مامور تھے، حالانکہ قرآن نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، لیکن صحابہ کرام نے
اپنی ذمہ داری پوری کر کے بتا دیا کہ ہم اپنے نبی کا دفاع کیسے کرتے ہیں۔ تو عروہ جب آیا نا، اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، عروہ بن مسعود، تو وہ سرکار سے بات بھی کرتا اور بار بار جیسے ہاتھ لگاتا، جیسے میں نے یہاں حضرت کو ہاتھ لگا کے ایسے سمجھانے کے لیے۔ ایسی بات نہیں تھی کہ وہ اس وقت گستاخی کر رہا تھا، مجال کے صدیق کی موجودگی میں کوئی گستاخی کرے، مجال کی کوئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں گستاخی کرے۔ لیکن صحابہ کو اتنا بھی گوارا نہیں تھا کہ مشرک آدمی کا ہاتھ حضور کی ریش مبارک پر لگے۔ انہوں نے اپنی تلوار کو موڑا اور دستے کو ہاتھ پہ مار کے فرمایا خناس پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹا۔ اور یہاں جو بخاری میں لفظ ہے، بخاری میں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ نے جو اس کو بات کہی ہے، وہ لفظ میں آپ کو نہیں بیان کر سکتا۔ تو صحابہ تو وہ ہیں میرے بھائی کہ جن کو معیار ایمان بنایا گیا، یعنی کہ یہ کوئی چیز آپ بناتے ہیں نا، مثلا یہ نوٹ پڑے ہوئے ہیں یا اسپیکر، تو یہ ایک بنتا ہے پیس، پھر دوسرا اس کے ساتھ کر کے حفیظ بھائی کیا کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر موبائل جو ہے وہ مشین میں بنتا ہے، کوئی بھی چیز ہے، یہ حضرت نے تاج پہنا ہوا ہے، یہ ایک بنا ہوگا، باقی اس کو رکھ کے کاپی کیا ہوگا۔ تو اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ تم نے محبوب کو تو ماننا ہے، ایمان تو لانا ہے۔ یا اللہ ہمارے سامنے رول ماڈل کیا ہے، کاپی کیا ہے، جس کو دیکھ کے ہم تیرے حبیب کو مانیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ماننا مجھے بھی ہے، ماننا میرے محبوب کو بھی ہے، ماننا قیامت کو بھی ہے، ماننا اچھی اور بری تقدیر کو بھی ہے، تورات اور انجیل کو بھی ماننا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک سب نبیوں کو ماننا ہے، اور میرے آقا کو آخری نبی ماننا ہے۔ یا اللہ مانیں کیسے؟ فرمایا جیسے صدیق نے مانا ہے، جیسے عمر بن خطاب نے مانا ہے، جیسے عثمان بن عفان نے مانا ہے، جیسے علی المرتضیٰ نے مانا ہے۔ اب کوئی ان لوگوں کے ایمان کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں بات کرے، یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ طریقہ قرآن نے کفار کا اور بیوقوف لوگوں کا بتایا ہے۔ مولوی سنی نہیں ہوگا، مارکیٹ میں جو پائے جاتے ہیں وہ یا تو سنی ہے نہیں یا مولوی نہیں ہے، یہ دو ہی باتیں ہوگی، یہ پکی بات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو۔ مگر اس وقت کی ضرورت یہ ہے سنی اور عقل مند مولوی اہل بیت کا اور صحابہ کا محب ہوگا، اور پرلے درجے کا بیوقوف اور جاہل مولوی صحابہ پر یا تبرہ کرے گا یا اہل بیت پہ تبرہ کرے گا۔ یہ آپ نوٹ کر لیں، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ اب اس تمہید کے بعد جو باتیں میں کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے، نہ کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو نہ کرو، الا تنصروا، نہ کرو مدد۔ یا اللہ یہ جلال والی کیفیت کیوں ہے؟ فرمایا فقد نصرہ اللہ، اللہ اپنے محبوب کی مدد کر چکا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ اب ہمیں ذرا محمد اکرم نورانی صاحب یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ قرآن نے کہا کہ اللہ اپنے محبوب کی مدد کر چکا ہے، تو کب کی ہے؟ صرف قرآن رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور پچھلے سال جو باتیں کی وہ نہیں کر رہا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب کافروں نے مکہ سے محبوب کو نکالا، یہ اللہ نے اسباب پیدا کیے۔ محبوب جب غار سور میں گئے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں سے دوسرے تھے، اللہ نے اس وقت مدد کی ہے۔ یعنی کہ جنگ تبوک میں کوئی مدد نہ کرے، اللہ کر چکا ہے۔
تو شان صدیقی قرآن سے یہ سمجھ میں آتی ہے، نبی علیہ السلام نے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ اللہ ہجرت کا مجھے حکم دے گا مگر آپ نے ہجرت نہیں کرنی، تو انہوں نے 800 درہم کی 2 اونٹنیاں لی۔ کتنی؟ 800 درہم کی، بخاری کے لفظ سے، عام کتاب کی بات نہیں کر رہا۔ ان کو پالنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کہ سفر کے اندر حضور کو بھی ضرورت پڑے گی اور مجھے بھی ضرورت پڑے گی۔ ہم عائشہ بیان کرتی ہیں حضور ہمارے گھر ہر روز آتے تھے، صبح و شام آتے تھے۔ آئے ہائے، علی علی کرنا چاہیے۔ ہاں، جہاں میرے آقا علیہ السلام علی المرتضیٰ کے گھر صبح و شام جاتے تھے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ایسا بھی ہے کہ فاطمہ کے لیے جاتے ہیں، صبح بھی فاطمہ کو دیکھنے جائیں اور شام میں بھی فاطمہ کو دیکھنے جائیں، یہ ہو تو سکتا ہے، امکان ہے۔ مگر صدیق کے ہاں صبح و شام میرے آقا جاتے تھے، کسی اور کو دیکھنے نہیں جاتے تھے، صرف صدیق کو ہی دیکھنے جاتے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ دوپہر کے وقت آگے، اس وقت آتے نہیں تھے حضور علیہ السلام، اور آ کر کہنے لگے آپ سے بات کرنی ہے صدیق۔ عرض کی یا رسول اللہ گھر والوں کو باہر کر دوں، اولاد کو باہر کر دوں، کوئی خاص بات کرنی ہے؟ فرمایا صدیق یہ تیرا گھر ہے، اس کو رہنے دے، کسی کو باہر نہ کرنا، آج رات ہم نے ہجرت کر جانا ہے۔ صدیق اکبر وہ ہیں کہ جنہوں نے غار ثور میں 3 دن ان کی بیٹی اسما نے اور ان کے بیٹے عبداللہ نے اور ان کے غلام عامر بن فہیرہ نے، ان سب نے 3 دن میرے آقا کی خدمت کی ہے۔ 3 دن حضرت اسما کھانا پہنچاتی تھی، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ کافروں کی باتیں جا کے پہنچاتے تھے، اور عامر بن فہیرہ جو ان کے غلام تھے سیدنا صدیق اکبر کو، یہ شام کے وقت بکریوں کو لے کے آتے تھے اور تازہ تازہ دودھ دھو کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ ارے دوستو، لوگوں کے بیٹے لالچی ہوتے ہیں، بیٹا لالچی نہ ہو تو بیٹی لالچی ہوتی ہے، یہ دونوں نہ ہو تو ملازم ضرور لالچی ہوتا ہے۔ صدیق وہ ذات ہے جس نے خود بھی سرکار سے وفا کی، جن کے بیٹے عبداللہ نے بھی وفا کی، اور جن کی بیٹی اسما بنت ابو بکر نے بھی وفا کی، اور جن کے غلام بکریاں چرانے والے نے بھی وفا کی ہے۔ اب ذرا سمجھے بات، اللہ کہہ رہا ہے صحابہ کو تم مدد نہیں کرو گے، کوئی بات نہیں، اللہ مدد کر چکا ہے۔ حفیظ بھائی، اللہ کی ذات بڑی ہے، وہ وسائل سے بندوں کی مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ بتاؤ، ہجرت کے موقع پر میرے آقا نے جس اونٹنی پر سواری کی وہ کس کی خریدی ہوئی تھی؟ صدیق اکبر کی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ میں بات کو آگے بڑھاؤں تو غار ثور کے نیچے سے لے کے اوپر تک میرے آقا علیہ السلام کا لطیف جسم تھا، جو معراج کی رات براق پہ گیا، آگے رف رف پہ گیا، مگر اس غار ثور جس پہاڑ کی چوٹی پر غار ثور ہے، اس کے نیچے سے لے جا کے اوپر تک میرے آقا کی ذات کو لے جانے والا جسم صدیق اکبر کا جسم تھا۔ میرے آقا سوار ہو گئے۔ تو قرآن میں پڑھنے پڑھانے والا بندہ ہوں، کچی بات نہیں کرتا، قرآن سیدھی بات کرتا ہے۔ یونس بھائی، قرآن یوں بات نہیں کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جنگ تبوک کے موقع پر تم صحابہ اگر میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں، اللہ اپنے محبوب کی مدد کر چکا ہے۔ یا اللہ، تیرے محبوب کی جس مدد کی طرف تو اشارہ کر رہا ہے، وہاں تو محبوب کے نیچے جو اونٹنیاں تھی وہ بھی صدیق کے پیسے سے تھی۔ سمجھ نہیں لگی آپ کو؟ صدیق کے پیسے سے تھی۔ جو کھانا آ رہا تھا وہ بھی صدیق کے گھر سے آ رہا تھا، راستے کے لیے جو خرچ تھا وہ بھی صدیق کے پیسے سے تھا، ساتھ میں جو مدینہ کا راستہ بتا رہا تھا، اس وقت ماہرین رکھے جاتے تھے، آج ایپ لگایا جاتا ہے،
وہ بھی صدیق اکبر کے پیسے سے اجرت پر لیا ہوا بندہ تھا. تو اللہ تو یہ بتانا چاہتا ہے قرآن سے ہر اس بندے کو جو صدیق کی ذات کو موضوع باس اعتراض کے طور پہ لاتا ہے. اللہ جنگ تبوک کے موقع پر یہ بتا رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی مدد کی ہے. علی تم مدد کرو یا نہ کرو، عثمان تم مدد کرو یا نہ کرو، عمر تم مدد کرو یا نہ کرو، حذیفہ تم مدد کرو یا نہ کرو، یہ تمہاری مرضی ہے. میں پہلے اپنے محبوب کی مدد کر چکا ہوں. مولا وہ مدد کیسی تھی؟ فرمایا وہ مدد اور فضل میرا تھا مگر اس کا وسیلہ صدیق اکبر تھے. ہم نے تو قرآن کے ان جملوں کو بھی چھیڑنا شروع ہی نہیں کیا ہے. سیدھا سیدھا قرآن کہہ رہا ہے نبی کا ساتھ سب چھوڑ دے، کوئی میرے نبی کو نہ مانے، کوئی میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھے، کوئی میرے نبی کو جہاد کے لیے اونٹنی فراہم نہ کرے. خدا یہ فرما رہا ہے دینے والا میں ہوں اور دیتا صدیق کو ہوں. نبی نے دنیا مانگی ہی نہیں ہے، مانگتے تو خدا نے قرآن میں کہا ہے ہم بطحا کے پہاڑوں کو آپ کے گرد و نواح سونا بناتے، بیچ میں آپ چلتے اور آپ کے گرد و نواح سونا چلتا. تو اللہ سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے امت ساری ایک طرف ہو جائے، نبی کی مدد کرے یا نہ کرے، میں اپنے وسائل کو صدیق پہ نازل کروں گا اور پھر آرڈر نبی کا ہوگا، خدمت صدیق اکبر کی. علامہ خازن نے یہ بات لکھی ہے اس موقع پر سب پہ عتاب ہوا سوائے صدیق اکبر کے. آج لوگ کہتے ہیں باغ فدق کا یہ ہو گیا یا فدق کا وہ ہو گیا. ہم ہر جگہ بیٹھتے ہیں میڈیا پر بھی دوسری تیسری. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو دو اونٹنیاں تھیں نا حفیظ بھائی، یہ توجہ طلب بات ہے. ایک کا نام قصوا تھا، ایک کا نام ہدبہ تھا. علماء کرام نے ان اونٹنیوں کا انتقال کب ہوا، نورانی صاحب اس پر بھی بات کی ہے. پل صراط ہوگا نا، پل صراط. تو جب پل صراط کو کراس کر کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں عرفات کے میدان میں آئیں گے، امت میں رخنہ ڈالنے والے سن لیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے اور اکثر مفسرین اور سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے اس وقت سواری کیا ہوگی. فرمایا صدیق کی وہ دو اونٹنیاں جو مکہ سے مدینہ آئیں ہجرت کے موقع پر، پل صراط پر ایک نبی کی سواری ہوگی اور ایک صدیق اکبر کی اونٹنی فاطمہ الزہرا کی سواری ہوگی. اب ٹھنڈے دماغ سے آپ سنیں، نبی جس اونٹنی پر محشر کے میدان میں آئیں گے وہ بھی صدیق کی اونٹنی، وہ 800 درہم میں خریدی ہوئی. اور فاطمہ الزہرا بھی جب تشریف لائیں گی 70,000 حوروں کے جلوس میں جب آواز آئے گی لوگوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، نبی پاک کی شہزادی جنت کو جا رہی ہے. فدق کو چھوڑ، فدق کو چھوڑ، ہر اس بات کو چھوڑ، ان سے کوئی گلہ ہی نہیں. وہ تو بعد کی پیدائش ہے، وہ تو 200 سال بعد میں پیدا ہوئے، وہ تو پیدائشی آپ سمجھ گئے ہوں گے جن کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن تو سن، چاہے تیری کالی داڑھی ہو، چاہے تیری لال داڑھی ہو، چاہے تیری ٹوپی سندھی ہو، چاہے تو کوئی بھی ہے، تو اگر بات کرے گا اس پر تو سن لے، پل صراط کے سامنے تجھے میں پکڑوں گا اور تجھ سے میں کہوں گا دیکھ میرے آقا بھی صدیق کی اونٹنی پہ آ رہے ہیں اور میرے آقا کی شہزادی بھی صدیق کی اونٹنی پہ آ رہی ہے. سب نے لکھا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ بندہ ہے جب یہ گرے نا تو ان کا ہاتھ مبارک ٹوٹ گیا، قلم بھی نہیں پکڑ سکتے تھے. مدینہ المنورہ میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے استغاثہ کیا کہ میں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھنی ہے، حدیث کی تفسیر بھی لکھنی ہے. بغیر کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، فرمایا میرا ہاتھ بھی درست ہو گیا. میں نے حضور کی بارگاہ میں اتنی عرض کی تھی یا رسول اللہ بدر کے اندر صحابہ کی جب بازو کٹ گئے تھے
یا ان کی آنکھیں نکل گئی تھیں، آپ نے ٹھیک کیا، انہوں نے تلواریں چلائی، میں نے آپ کے دین کا کام قلم سے کرنا ہے، میرا ہاتھ ٹوٹ چکا ہے، آپ ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑتے ہیں، بس یہ استغاثہ کرنا تھا کہ اللہ نے اپنی قدرت سے محبوب کے استغاثے کو قبول کیا، مفتی صاحب کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ جی ہم بھی، تو میں نے آج جس نقطے کی طرف آپ کو توجہ دلائی ہے، اس بات کو چھوڑ دیں آپ، کون کیا بات کرتا ہے کیا بات کرتا ہے، صدیق نے سب کچھ حضور کو دے دیا، اور یہ دینا اتنا پسند آیا کہ جنت کے اندر نورانی سواریاں ہوں گی، مگر فاطمۃ الزہرا کی سواری صدیق کے پیسے سے خریدی ہوئی اونٹنی اور نبی پاک کی سواری بنے تو قرآن صحیح کہہ رہا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کوئی نبی کی مدد کرے یا نہ کرے، اللہ اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے۔ یا اللہ تو ڈائریکٹ تو نہیں کرتا، تو تو وسائل بناتا ہے، فرمایا میں نے وسائل بنا کے اپنے محبوب کی مدد کی ہے۔ خالی یہی بات نہیں ہے، میں اس موضوع کو نہیں چھیڑ رہا کہ غار ثور میں آپ رہے، قرآنی نکتے ہیں، جب آپ مدینہ تشریف لے گئے نا، بخاری شریف کے لفظ ہیں، سرکار کو یہ جگہ پسند آئی جو مسجد نبوی کی جگہ تھی، سرکار نے فرمایا سامنونی، سمن لو، سمن وہ ہوتا ہے جو فریقین کے مابین طے پا جاتا ہے، قیمت وہ ہوتی ہے جس کو حکومت طے کرتی ہے یا کوئی ادارہ۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ دو یتیموں کی جگہ ہے، ہم آپ سے کوئی قیمت نہیں لیں گے، ویسے بھی میدان پڑا ہوا ہے، آپ یہاں مسجد بنا لیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، جو مسجدوں پر قبضہ کرتے ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کی پہلی مسجد بنائی جا رہی ہے اور پیسہ دے کے خریدی جا رہی ہے۔ یہ نقطہ بھی میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام وہاں مدینہ میں تھے نا، انصار بھی اور مہاجرین بھی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا طے کرو، انہوں نے پیسے طے کیے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی بخاری کی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پرانا جو حرم ہے مسجد نبوی کا، اس کی قیمت طے پائی، وہ پیسہ بھی صدیق اکبر کا تھا۔ اور ظالموں، جس مقام پہ میرے آقا آرام فرما رہے ہیں وہ مقام بھی خریدا ہوا صدیق اکبر کا ہے، جس کو ریاض الجنہ تم کہتے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ یا اللہ، صدیق اکبر کی خریدی ہوئی زمین ہے، فرمایا پیسہ صدیق کا ہے، فضل میں نے صدیق پہ کیا ہے، یہاں محبوب کا روزہ بنے گا جو اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ یہ بات بھی آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دوں، اللہ کے عرش سے زمین کا وہ ٹکڑا جو حضور کے بدن مبارک سے ٹچ کر رہا ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ آج آپ کو میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، قیامت کے دن جو میرے آقا کی سواری ہوگی وہ بھی صدیق کے پیسے کی، جہاں میرے آقا آرام کر رہے ہیں وہ بھی صدیق کا پیسہ ہے۔ ارے تم کہتے ہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، صدیق کے کس کس احسان کا تم بدلہ چکاؤ گے؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ تو اب وہ اونٹنیاں بھی صدیق کے پیسے کی، روزہ شریف کی جگہ بھی صدیق کے پیسے کی۔ حضرت عثمان نے تو بعد میں خرید کے، جب نمازی زیادہ ہو گئے تو بعد میں شامل کیا تھا۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے یہ صدیق جو کر رہا ہے، صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو سن لو جتنی زندگی میں نے اپنے محبوب کو دی ہے کوئی ان کا ساتھ نہ دے، اکیلا صدیق اس کے لیے کافی ہے۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا بہادر آپ ہیں یا صدیق اکبر ہے؟ آپ نے فرمایا صدیق اکبر بہادر ہے۔ کہا جی شیر خدا تو آپ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم شیر خدا اب بنے ہیں، جب شیر کی ضرورت تھی اس وقت اکیلا صدیق تھا۔ چھیڑو ہی نہیں ان باتوں کو، اکیلا صدیق تھا، حرم تھا، نبی نے اعلان نبوت کیا، کافر درندوں کی طرح۔ بخاری کے لفظ یہ ہیں نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر پھوٹ گئے اور آپ علیہ السلام کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ صدیق اکبر نے دفاع کیا، اور جب انہوں نے مارا صدیق اکبر کو 3 دن کے بعد ہوش میں آئے، ماں نے کہا ساتھ چھوڑ دو، فرمایا یہ بتاؤ حضور کا حال کیا؟ تم کیا جانو صدیق اکبر کی شان؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں وہ پیسہ بھی صدیق کا،
وہ ہجرت میں لگا ہوا مال بھی صدیق کا. تو عبارت النص تو یہ ہے اللہ اپنے رسول کی مدد فرما چکا ہے. یہ مولوی لوگ سمجھیں گے اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا جو تعاون تھا وہ صدیق اکبر کا ہے. تبھی تو میرے آقا نے مدینہ میں فرمایا تم نے جو میرے ساتھ تعاون کیا شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، تلوار کے معاملے میں، جہاد کے معاملے میں، تمہارا حق میں نے یہاں ہی چکا دیا، تمہیں دے دیا. یہاں ان لوگوں کے لیے بھی نکتہ ہے، کہتے ہیں نبی کچھ نہیں دے سکتا. نبی نے عثمان کا حق دنیا میں چکایا ہے، نبی نے علی کا حق دنیا میں چکایا ہے، نبی نے عمر کو دنیا میں اپنے دنیا سے ظاہری طور پر جانے سے پہلے میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ تیرا حق یہ ہے، عمر تیرا حق یہ ہے، علی تیرا حق یہ ہے، عائشہ تیرا حق یہ ہے، فاطمہ تیرا حق یہ ہے. تم تو حق کی بات کرتے ہو. میرے آقا نے 1.25 لاکھ صحابہ کے اندر یہ فرمایا تم نے جو تعاون کیا اس کے تعاون کا بدلہ میں نے دنیا میں دے گیا. رہا صدیق تو میرے آقا نے فرمایا اس کے تعاون کا بدلہ محشر کے دن خدا خود عطا فرمائے گا. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. راجہ عبدالحفیظ صاحب امام اہل سنت نے قرآن کریم کی یہ آیت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جب میت کو ڈالتے ہیں تو دعا بھی یہی پڑھتے ہیں نا. امام اہل سنت نے، میں امام اہل سنت کی بات کیوں کر رہا ہوں، اس کے بعد ایک بات کروں گا میں، باقی تمام نے یہ لکھا ہے. فرمایا اللہ پاک نے زمین کے جس حصے سے جس کو پیدا کیا ہے اس کی قبر وہیں بنے گی. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار کے پہلو میں مزار انور کا بننا، اور پھر صدیق کے پہلو میں حضرت عمر کے مزار شریف کا بننا، اور پھر حضرت عمر کے پہلو میں قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کے روزہ شریف کا بننا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے جس مٹی سے اپنے محبوب کو پیدا کیا اسی مٹی سے صدیق کو پیدا کیا، اسی سے عمر کو پیدا کیا، اور اسی سے عیسیٰ بن مریم کو پیدا کیا. تم کہاں کہاں صدیق کو جدا کرو گے؟ صدیق کو اللہ نے اپنے محبوب سے ازل سے جوڑا ہے. تبھی تو امام مجدد الفسانی فرماتے ہیں صدیق اکبر 18 یا 16 سال کی عمر سے لے کر حضور کے وصال تک کسی لمحے حضور سے جدا ہی نہیں ہوئے. یہی نہیں، میرے آقا کی صحیح حدیث ہے قرب قیامت جب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے قیامت کے دن، سب سے پہلے میں اپنے روزہ سے نکلوں گا، جبریل امین جنتی جوڑا لے کے میرے سامنے کھڑا ہوگا، میں اس کو پہن لوں گا. پھر سارے نبی اپنی قبروں سے مزارات سے نکلیں گے، میرے آقا کی یہ حدیث ہے، پھر میں صدیق اکبر کو اٹھاؤں گا. اٹھ جا ہجرت سے بھی، پھر یہاں بھی، پھر شام کا سفر، ہر جگہ ساتھ. فرمایا پھر میں صدیق کو اٹھاؤں گا. یا رسول اللہ صدیق کہاں ہوں گے؟ فرمایا میری دائیں جانب ہوں گے. پھر میں عمر کو اٹھاؤں گا، وہ میری بائیں جانب ہوں گے. پھر جنت البقیع، جنت المالا، جب میں محشر کے میدان میں جاؤں گا سارے میرے پیچھے ہوں گے. صحابہ نے عرض کی ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کے پیچھے ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ مجال کہ اس دن مجھ محمد الرسول اللہ سے آگے کوئی چلے. جب سرکار جا رہے ہوں گے دائیں بائیں عمر بن خطاب، اور جب محشر کے میدان میں ہوں گے پھر بھی اسی طرح رہیں گے. جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا جہنمی جہنم کو چلے جائیں گے، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا نبیوں میں سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، تمام نبیوں کی امتوں میں، اور میری امت میں سب سے پہلے صدیق اکبر جنت میں جائیں گے. اور کیسے جائیں گے؟ نبی پاک نے بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الصوم میں بھی ہے، کئی مقام پر، باب الریان، تری والا دروازہ. میرے آقا نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں.
جس کو نماز سے محبت ہوگی اللہ اس کو نماز سے بلائے گا، یعنی فرض پڑھنے کے بعد نفل سے۔ جہاد سے محبت ہے، باب الجہاد سے، فرمایا کہ جو حج سے اس کو اس سے بلایا جائے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ اچھی بات ہے کہ کوئی کس دروازے سے جائے گا، کوئی کس دروازے سے جائے گا، فَأَلْ أَحَدٌ يُدْعَى كُلَّهَا الْبَابِ، کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ جواب تو یہ بنتا ہے صدیق یہ تو علم غیب کی بات ہے، مجھے کیا پتا، لیکن میرا نبی جانتا تھا، کر میرے علم پہ بھی غیب ہوگی، تمہارے پاس تو ایک بخاری کی حدیث آ گئی، ہم تو ہزاروں حدیث جس میں سارا ہی میرے نبی کا غیب ہے۔ فرمایا ہاں صدیق میری امت میں تم ہو، جب جنت کی طرف جاؤ گے نا ہر دروازے والا کہے گا ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، اور لوگوں کو دنیا میں دھکے پڑتے ہیں، لوگ جوتے مار کے یونس بھائی اسٹیج سے اتار دیتے ہیں۔ عبدالحفیظ بھائی میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے داتا دربار پر ملاؤں کو جوتوں سے پٹتے ہوئے دیکھا ہے، اور اسٹیج سے اتار دیا، تم کیا بات کرو گے، تمہیں تو کوئی اسٹیج پہ نہیں چھوڑتا۔ صدیق اکبر تو وہ ہیں، ہر دروازے والا کہے گا صدیق ادھر سے آئے، صدیق ادھر سے آئے، صدیق ادھر سے آئے۔ کیا مطلب؟ علامہ عینی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کیا مطلب؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے صدیق نماز میں بھی پہلے نمبر پہ ہے، صدیق روزے میں بھی پہلے نمبر پہ، حج کے تو خود پہلے امیر ہیں۔ صدیق اکبر کو میرے آقا علیہ السلام نے سن 9 ہجری میں حج کا امیر بنا کے بھیجا، اور جب سورہ توبہ کی چند آیات نازل ہوئی تو صبح کی آپ نماز پڑھا رہے تھے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ توبہ کی آیات لے کر آئے، جب نبی کریم علیہ السلام کی اونٹنی کی آواز سنی صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے، لوگوں نے کہا نہیں حضور نہیں ہے علی ہے، نماز کمپلیٹ ہوئی، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا اے علی آپ میرے بعد آئے ہو، ام امیر انت امیر ام مامور، پہلے یہ بتاؤ کہ مجھے اس حج کے قافلے کا امام اور امیر رسول اللہ نے بنایا ہے، تمہیں امیر بنا کے بھیجا ہے یا مامور بنا کے؟ علی المرتضیٰ نے کہا امیر تو آپ ہی ہیں، ہم آپ کی اقتداء میں حج ادا کریں گے، مگر چند باتیں آپ کو بتائیں گے جو آپ کے آنے کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ ہم بیان فرمائیں گے۔ تو علی المرتضیٰ نے تو اپنی زندگی کے اندر، تو کیا مطلب صدیق اکبر کا ہر چیز کے اندر نمبر پہلا ہے، اسلام میں بھی پہلا، جہاد میں بھی پہلا، خرچ میں بھی پہلا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق نے جتنا اس کی صحبت نے اور مال نے مجھے نفع دیا ہے اتنا کسی اور کے مال اور صحبت نے مجھے نفع نہیں دیا ہے، کسی نے بھی مجھے نفع نہیں دیا ہے۔ تو اب بات تو یہ ہے نا کہ صدیق اکبر کو ازل سے اللہ نے محبوب کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور پھر میرے آقا کی یہ حدیث پاک بھی ہے، فرمایا کہ سورج کبھی بھی انبیاء کے بعد صدیق سے افضل شخص پر طلوع نہیں ہوا ہے۔ اب میں اپنے مضمون کو سمیٹتا ہوں، اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے دھانے پر پہنچے نا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آگے اب کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا لا تحزن، فکر مت کرے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا میرے ساتھ ہے، فرمایا ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن کے تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں نا، قرآن 19ویں پارے میں کہتے ہیں فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب موسیٰ علیہ السلام آگے پیچھے فرعونی، انہوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے ان کو دیکھا، عرض کی موسیٰ علیہ السلام سے ہم کو تو پکڑ لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ كَلَّا، ہرگز نہیں پکڑ سکتے، اِنَّ مَعِيَّ، میرے ساتھ، ربی میرا رب ہے، سیہدین، ان قریب وہ مجھے راستہ دے گا۔ علامہ خازن اور علامہ رازی لکھتے کلیم وہ ہوتا ہے جو اپنی بات کرتا ہے، حبیب وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ اپنے امتی کی بات بھی کرتا ہے۔ کلیم وہ ہے جو اپنی بات کرے، وہاں بھی کیا کہا ربی ارینی، ہاں مجھے دیکھا۔ کلیم اپنی بات کرتا ہے، حبیب اپنی نہیں اپنے غلام کی بات کرتا ہے، امت کی بات کرتا ہے۔ آگے کیا فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ،
وہ میں کل پرسوں مجھے حفیظ بھائی طالب علموں نے دکھایا، ہمارے لوگ بھی تو بڑے بے وقوف ہیں نا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی حسن اللہ یاری اللہ کے محبوب کے صحابہ کے خلاف امریکہ میں بیٹھ کے مہم چلا رہا ہے، کالا ہے، اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اچھا اللہ کا شکر ہے جو اٹے ہوئے ہیں نا صحابہ سے، نبی سے، اہل بیت سے، کوئی کالا ہے کوئی پیلا ہے، اور ہم سارے ہی نورانی ہیں الحمدللہ۔ ہاں ہاں، میرے استاد صاحب کہتے تھے ہمارا کالا کلوٹا ملتان کا سڑا ہوا دھوپ میں باہر رہتا ہو، کبھی گھر میں نہ رہتا ہو، وہ سامنے آ جائے درود پڑھنے والا اور ان کا چٹا پشاوری لے کے آ جاؤ، ہمارا کالا حوی ہو جائے گا۔ کشش مین چیز کیا ہے؟ کشش۔ تو وہ وہاں بیٹھا وہ کہتا ہے کہ یہ ساری ضمیریں اللہ کے نبی کی طرف جا رہی ہیں۔ ہاں اللہ نے اپنے نبی پر سکینہ کو نازل کیا، اور یہ بات نہیں ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ، اللہ نے جب سے اپنے نبی کو نبی بنایا ہے کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دل کے اندر کبھی ڈر آیا۔ نبی ہمیشہ سکون میں رہتا ہے، نبی ہمیشہ ٹکا رہتا ہے، نبی ہمیشہ ثابت قدم رہتا ہے، نبی ہمیشہ جم کے رہتا ہے، نبی پر رات دن اللہ کی سکونت نازل ہوتی ہے۔ بخاری کے لفظ تو یہ ہیں، یا رسول اللہ ہم وصال کے روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ جو رکھ رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کون ہے میری مثل، میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، یطعمنی ویسقینی، میں رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ تو جناب والا غار سور کے اندر سکونت نبی کریم علیہ السلام کے سینے پر نہیں نازل ہو رہی تھی، یہ سینے پہ ہاتھ مارنا یہ پیٹنا کسی اور کا کام ہے۔ نبی کو جب سے اللہ نے بنایا ہے نبی پر ہمیشہ اللہ کی سکونت ہوتی ہے، نبی کو اس وقت کوئی ڈر نہیں تھا۔ گھبرا صدیق اکبر گئے تھے، تو جناب ضمیروں کے مرجے ہمیں اچھے طریقے سے آتے ہیں۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اپنی سکینہ کو نازل کیا اس پر، کس پر؟ فرمایا حضور یہاں مراد نہیں ہے، یہاں صدیق اکبر کا سینہ مراد ہے، کیونکہ حضور تو پہلے ہی سے سکون میں تھے۔ تو وہی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کالا، ہاں وہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی پر سکونت نازل ہو رہی تھی۔ معاذ اللہ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کا نبی ڈر گیا؟ استغفر اللہ، نبی کی گستاخی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ او بھائی میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑا، گستاخی کی، جا کے پھر صدیق اکبر کی بھی گستاخی کی، جب وہاں کی تو فاطمہ الزہرا کی بھی گستاخی کی، وہاں کی تو مولا کائنات کی بھی گستاخی، آگے بڑھے تو قرآن کی گستاخی، آگے بڑھے تو پھر اللہ کے رسول کی گستاخی، آگے بڑھے تو اللہ کی گستاخی۔ یہ جو صحابہ پر اہل بیت پر بھونکنا شروع کرے گستاخیوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں بات کرو تو سوڑی بات کرو ورنہ بات ہی نہیں کرو۔ تو ضمیر کا مرجع صدیق اکبر کا سینہ ہے۔ آپ تو نقشبندی ہیں نا ذکر اللہ بھائی، تو اب سنیں اگلی بات، مفسرین کرام کیا کہتے ہیں؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، فرمایا جب غار سور میں اللہ کے نبی تھے اور صدیق اکبر تھے، صدیق اکبر کو ڈر اپنی ذات کا نہیں تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نبی کو پالے، وہاں بھی حضور کا ڈر تھا۔ فرمایا وہ جو سکونت نبی کریم علیہ السلام کے سینے پر نازل ہو رہی تھی، خدا نے اس سکونت کو موڑ کے براہ راست صدیق اکبر کے سینے پر نازل شروع کر دیا۔ اور صدیق اکبر کے جب سینے پر وہ سکینہ نازل ہوئی تو بخاری کے یہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جب مدینہ میں گئے نا تو مدینہ کے لوگ صدیق اکبر کی طرف بڑھنے لگے، انہوں نے سمجھا کہ شاید اللہ کا نبی یہ ہے، وہ سکینہ۔ آج میں نے صرف قرآن رکھنا ہے آپ کے سامنے، نبی صحابہ کے بارے میں جو کہتا ہے بڑی بات ہے، ولی کہتا ہے بڑی بات ہے، امام احمد رضا کہتے ہیں بڑی بات ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں بڑی بات ہے، بخاری کہتی ہے بڑی بات ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ رحمان محبوب کے غلاموں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور اس وقت آپ کی داڑھی کے بال بھی سفید تھے۔ اب جب مدینہ کے لوگ صدیق اکبر کی طرف بڑھنے لگے، چونکہ داڑھی کے جو بال سفید تھے،
حضور کے تو بال 20 بال ٹوٹل وصال کے وقت سفید تھے، 6 داڑھی میں اور 14 بال سر مبارک میں۔ ارے وہ اللہ جو اپنے محبوب پر سفیدی کو نہ آنے دے، کسی اور عیب کو آنے دے گا؟ سفیدی بھی نہیں آنی دی اللہ نے اپنے محبوب پر، اتنا بھی گوارا نہیں کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ حضور اس عمر کی نہج میں چلے گئے۔ میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، ہمارے علماء نے منع کیا۔ تو فرمایا کہ انہوں نے سمجھا کہ صدیق اکبر اللہ کے نبی ہیں۔ تو امام مجدد الفسانی سارے علماء کہتے ہیں حیرت کی بات ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا وہ جو غار سور میں 3 دن صدیق اکبر اللہ کے نبی کی صحبت میں رہے، کوئی اور نہیں تھا، اور اللہ ساری انوار اور تجلیات نبی کے وسیلے سے صدیق اکبر کے سینے پر نازل کر رہا تھا، پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا کہ اس وقت نبی تو تھے ہی سکون میں، اللہ نے نبی کی برکت سے، خدمت کی برکت سے صدیق پر بھی سکینہ کو نازل کر دیا۔ اچھا، بخاری کے لفظ یہ، صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے چادر تان لی۔ حفیظ بھائی چادر تان لی، اب بات تو یہ ہے نا کہ چادر پہلے کیوں نہیں تانی؟ گرمی تھی نا، سایہ تو پہلے کرنا چاہیے تھا، اور پہلے اس لیے نہیں تانی کہ حضور پر دھوپ آ ہی نہیں رہی تھی۔ یہ صحیح حدیثوں میں حضور جدھر جاتے تھے آسمان کا سایہ آپ کے ساتھ جاتا تھا، لیکن واضح تو کرنا تھا کہ میں صدیق ہوں، یہ محمد رسول اللہ ہے۔ واضح کیسے کروں؟ فرمایا بخاری میں آتا ہے، چادر پکڑی اپنے ہاتھ میں، دوسرا کونا دوسرے صحابی کے ہاتھ میں پکڑوا کر صدیق اکبر یہ کہنا چاہتے تھے اللہ کے نبی نے ہمیں اتنا دے دیا ہے، اتنا دے دیا ہے، اب تم ہمیں کچھ اور سمجھنے لگے ہو۔ چادر کے پکڑتے ہوئے دیکھ لو میں خدمت کر رہا ہوں اور یہ چادر کے نیچے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے۔ اسے تیرا دیدہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تو بندوں میں اپنی انوار اور تجلیات نازل کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر مدینہ کے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ صدیق اکبر ہیں اور یہ جناب والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو قرآن براہ راست کہتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے نازل کیا سکینتہ، اپنی سکینہ کو، علیہ، کس پر؟ صدیق اکبر پر۔ آگے کیا فرمایا کہ علیہ، فرمایا کہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے صدیق اکبر کی مدد ایسے کی، ایسے لشکر سے جو دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اچھا، وہ جو بک بک کرتا ہے کالیا، اس کو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ جناب والا اللہ فرما رہا ہے ایسے لشکر سے مدد کی کہ جس کو دیکھ نہیں سکتے تھے، عام بندہ نہیں دیکھ سکتا ہے، نبی سب کچھ دیکھتا ہے۔ کیوں؟ بدر کے میدان میں صدیق اکبر حفاظت کر رہے تھے، میرے آقا نے فرمایا یہ دیکھو جبریل جالا ہے۔ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ہاتھ میں تلوار ہے، لباس سفید ہے، امامہ کالا ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جہاد کر رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ تو وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ حدیث اس بات کی شاہد ہے کہ صدیق اکبر کی مدد ان لشکروں سے ہوئی ہے جن لشکروں سے کو صدیق اکبر نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کا نبی تو سب کچھ دیکھ سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق کی بیٹی کے لیے آسمان سے سلام آیا، جبریل امین نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور یہ جو عائشہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس کو بھی سلام کہتا ہے۔ اما عائشہ نے فرمایا وعلیکم السلام، جبریل کو بھی میرا سلام کہنا۔ یا رسول اللہ آپ تو وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، آپ تو وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اب میں اپنے موضوع کو مکمل کر رہا ہوں، ٹائم بھی شاید پورا ہو گیا ہے، بس مکمل کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا نا عبدالحفیظ بھائی کہ اللہ ہر چیز کو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا اے اللہ تو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا پرندے پکڑ لو۔ اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کا انداز بھی بڑا پیارا ہے، قرآن کا بڑا پیارا انداز۔ ان کو ریزہ ریزہ کرو، پہاڑوں پہ پھینک دو، بلانا آپ کا کام ہے، زندہ کرنا ہمارا کام ہے۔ تو صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ نیچے اتر آتے پھر کیا ہوتا؟ جب وہ واپس چلے گئے نا قاری بشیر صاحب، صدیق اکبر عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ نیچے اتر آتے پھر کیا ہوتا؟ میرے آقا نے فرمایا دخلوا من ہاؤنا، یہ ادھر سے داخل ہوتے، خرجنا من ہا،
ہم یہاں سے نکل جاتے۔ جب یہ آپ نے فرمایا نا صدیق اکبر کو، فرمایا ذرا غار ثور کی پچھلی طرف ذرا جائیں نا، آپ دیکھیں تو صحیح۔ صدیق اکبر پچھلی طرف گئے، اللہ نے غار ثور کی اس طرف سمندر کو اتار دیا تھا، سمندر میں نورانی کشتیاں تھیں۔ فرمایا صدیق تم کہہ رہے ہو یہ ادھر آتے تو کیا ہوتا، یہ ادھر سے داخل ہوتے ہم ادھر سے نکل جاتے، آگے کشتیاں بھی نورانی تھی، پانی بھی نورانی تھا، ہم نے کشتیوں میں بیٹھنا تھا اور مدینے چلے جانا تھا۔ یہ ادھر سے آتے ہم، تو پتہ چلا کہ جب صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ ادھر سے آتے تو کیا ہوتا، تو میرے نبی نے سب کچھ دکھا دیا کہ دیکھ لو، یہ میں تو بہت پہلے دیکھ رہا تھا، آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا، اب آپ کو بھی دکھا رہا ہوں تاکہ آپ امت کے مولویوں کو بھی بتا دے نبی وہ دیکھتا ہے جو صدیق بھی نہیں دیکھ سکتا، اور دکھانے پہ آئے تو سب کچھ دکھا دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ ایک مانتے ہیں، قرآن ہمارا ایک ہے۔ میں ایک جگہ چینل پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کہہ رہے تھے ایک قرآن علی کے پاس، معاذ اللہ، اور ایک دفعہ بات کرنے لگے، میں نے کہا شرم کرو، ان صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہو جن کا جمع ہوا کیا ہوا قرآن تم قرآن کی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہو۔ جی نبی کو ہم محمد الرسول اللہ اور آخری نبی، صحابی ایک منٹ کا صحابی بھی ہو، والعادیات ضبحا، قرآن نے اس کی قسمیں اٹھائی، ہمارے لیے قابل احترام۔ اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اولیاء کرام بھی۔ ہمارے نبی نے اکرم نورانی صاحب ہمیں یہ بات بتائی ہے، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی صحیح حدیث بخاری کی، ہمارے نبی نے فرمایا سفید داڑھی والے کا بھی ادب کرو۔ صحابی تو بہت بڑی بات ہے، اہل بیت تو بہت بڑی، ہر وہ صحیح العقیدہ مسلمان اور سنی ہماری کیا ہے؟ جان ہے، ہم اس کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں۔ جہاں تک رہی اعلیٰ حضرت کی بات، تو اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت ہندوستان میں نہ ہوتے، یا تو ہم اللہ کے گستاخ ہوتے، عبدالحفیظ بھائی میں اختتامی کلمات کر رہا ہوں، یا تو ہم اللہ کے گستاخ ہوتے، یا قرآن کے گستاخ ہوتے، یا صدیق کے گستاخ ہوتے، یا حضرت عمر کے، یا حضرت عثمان کے، یا حضرت علی کے، یا بی بی پاک فاطمہ الزہرا کے۔ اور اگر اعلیٰ حضرت ہندوستان کے اندر نہ ہوتے، ہم قرآن کے گستاخ ہوتے، نہ ہوتے ہم اماموں کے گستاخ ہوتے، نہ ہوتے ائمہ مجتہدین کے گستاخ ہوتے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ احسان ہے، وہ جو میں نے کہا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ہندوستان میں ایمان ڈگمگانے لگا تو اعلیٰ حضرت نے یہی تفسیر پیش کی۔ اس لیے ہم ادب اور احترام اور تعظیم کرتے ہیں، اور میں آپ کی اس مجلس کے اندر یہ بتا دینا چاہتا ہوں، مفتی حسان صاحب دعوت اسلامی سے آپ کا تعلق، بڑا اچھا فتویٰ آیا ہے، لیکن عبدالحفیظ بھائی آپ دعوت اسلامی کے ذمہ دار آدمی ہیں، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم جب فتویٰ لگائیں تو زید نہ بولیں، ڈائریکٹ اس کا نام لیں۔ جی میں آپ کی وساطت سے ایان بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اب یہ نہ کہیں کہ زید نے یہ کہا، اب یہ کہنا پڑے گا کہ فلاں دارالعلوم کے فلاں قریشی نے یہ کہا۔ بھائی اچھا فتاوی رضویہ ہے نا حضرت صاحب، اعلیٰ حضرت نے سوال بھی لکھا ہے، سائل نے جس مقام سے لکھا ہے اس کا ایڈریس بھی لکھا ہے، اس کا ایڈریس بھی لکھا ہے۔ اکرم بھائی لاہور سے یہ سوال آیا، گجرات سے یہ آیا۔ اچھا عبدالحفیظ بھائی آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، جس نے عربی میں لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب عربی میں دیا ہے، اور جس نے اردو میں لکھا ہے اس کا جواب اردو میں، جس نے فارسی میں لکھا ہے اس نے فارسی میں۔ اس وقت سارے انگریز تھے، کوئی انگلش میں لکھتا تو اعلیٰ حضرت انگلش میں بھی جواب دیتے، اور کوئی تھا ہی نہیں، ہاں ہر کسی اسی زبان میں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے یونس بھائی، فرضی نام چھوڑیں، وہ زید کی کہانی گئی، اب ہمارے مفتیان کرام کو گستاخ صحابہ کا نام لے کر فتویٰ دینا ہوگا تاکہ لوگ ان کی مکاریوں اور چلاکیوں سے بچیں۔ آپ اتفاق کرتے ہیں نا کم سے کم، تو ان کا نام لکھیں،
کہ بھائی حنیف قریشی نے صدیق اکبر پر یہ تبرہ کیا اور دعوت اسلامی کا مفتی یہ فتویٰ دے رہا ہے، منیب الرحمان صاحب یہ فتویٰ دے رہا ہے، بچیں ان کی مجلس سے۔ ہم نے تو حضرت صاحب نوکریاں چھوڑی ہیں، نوکریاں، ہم نے تو اپنے کئی چیزیں چھوڑی ہیں۔ اور کل میں جو ایک ویڈیو دکھائی ریاض حسین شاہ کی، کہتا ہے اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے مجھے کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ بابا جی اس لیے آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جس مٹی سے اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا اسی سے صدیق کو پیدا کیا ہے۔ آپ کو اس لیے تکلیف ہو رہی ہے، اسی سے عمر کو پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی پر بات کی، صدیق پر بات کی، ہر کسی پر بات کی، اب اعلیٰ حضرت پہ بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، مرنے سے پہلے یہ بابا اپنے آپ پہ بھی بات کرے گا۔ جب کسی کا منہ صحابہ پہ اور نبی پہ کھلتا ہے پھر اس کا کھل جاتا ہے ہر جگہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کے جو ایک وقت آپ ہاں در بار پھرتے، اعلیٰ حضرت کا تو آپ نے 20 سال تک آپ جھنڈے لے کے یہاں کراچی میں گھومتے تھے، تو پتہ چلا اعلیٰ حضرت ہے، مگر آپ کو درد اور تکلیف یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نبی کا دفاع کرتا ہے، اعلیٰ حضرت صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں۔ مفتی امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عرض کی آپ پڑھا لکھتے ہیں، یہ مولوی آپ کو برا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جتنی دیر احمد رضا کو برا کہیں گے اتنی دیر ان کے تیر گنبد خضرا کی طرف تو نہیں جائیں گے نا۔ نہیں جائیں گے ادھر۔ اور صدیق اکبر نے جب اس وقت کافروں نے بات کی تھی بت کا نام لے کر اور وہ لفظ لے کر بولا تھا جاؤ ادھر جاؤ، یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے جو صحابہ کا گستاخ ہے، اہل بیت کا گستاخ ہے، نبی کا گستاخ ہے، ان سے ہمارا کوئی رشتہ کوئی ناتا نہیں ہے۔ اور ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ جو کام اب شروع کیا ہے یہ کام انہوں نے غلط شروع کیا ہے، اور یہ حقیقت میں ہیں ہی بے وقوف لوگ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ تو عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر بعد از انبیاء کل امت کے اندر افضل ہے، بس یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کسی نے سیدنا علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ آپ کی اور حضرت عثمان کی خلافت میں تھوڑے بہت معاملات ہوئے، حضرت عمر کی اور حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں نہیں ہوئے؟ تو مولا کائنات نے جواب بڑا زبردست دیا، فرمایا ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ اور بھائی جو شیخین پر بات کرے، پردیسی صاحب حضرت صاحب جو شیخین پر بات کرے تو علی کی یہ سنت ہے اس کے پر بات کرو۔ جب کسی نے چھیڑنے کی کوشش کی کہ آپ کا اور حضرت عثمان کا یہ معاملہ ہے، آپ نے فرمایا یہ معاملہ تمہاری وجہ سے ہے، ہمیں تم مشورے دیتے ہو، اور وہ جو کر گئے نا ان کو ہم مشورے دیتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت ابوبکر صدیق کو اور حضرت عمر کو کوئی برا بھلا کہ تو کوڑا مارنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو آخر میں یہ بات، یہ صحابہ سارے آپس میں محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ قرآن کریم نے کہا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے صحابہ آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں محبت کرتے تھے۔ جو اختلاف تھا وہ شرعی بنیادوں پر تھا۔ صحابہ کے بارے میں یہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ اور اگر صحابہ پہ بات کرو گے تو پھر صحابہ نے قرآن جمع کیا، تمہارے پاس پیچھے بچتا کیا ہے؟ ہم صبح سے لے کر شام تک یہی باتیں پڑھاتے ہیں شرح عقائد نفسی میں کہ نبی کریم کے سارے صحابہ عادل تھے۔ اگر تم عادل نہیں مانو گے تمہارے پاس قرآن کا معاملہ بھی جاتا رہے گا، کیونکہ یہ تو صحابہ نے جمع کیا۔ تو اس لیے دوستو اپنے عقیدوں کو ٹھیک کریں۔